السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید اور دعا آپ سب بچوں کے لیے یہی ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک رہیں، صحت تندرستی اللہ آپ کو عطا کرے، اور یہ جس وبا سے ہم گزر رہے ہیں اس وبا کو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو خاتمے کی طرف لے کے جائے۔ آج ہم اپنا چیپٹر 17 بہت تھوڑا سا ہمارا پورشن رہ گیا تھا، اور میں نے پھر ایک بار ریوائز کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ ڈبلیو ایچ بیلگرنی بیسیکلی جیمز ہلٹن کا ٹیچر تھا جس کی ٹریبیوٹ کے طور پر یہ ناول لکھا گیا، اور یہ وجہ ہے کہ میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اٹ از ناٹ دا لو اسٹوری It's not the love story of Chips and Catherine. It's the love story of Chips and his students. کہ کس طرح ایک ٹیچر کو ایک فادرلی افیکشن شو کرنی چاہیے، کس طرح اس کو اپنے بچوں سے محبت کرنی چاہیے، اور کس طرح بچوں کو ریسیپروکیٹ کرنی چاہیے وہی محبت، اور وہ ساری چیزیں، وہ ادب، وہ احترام، وہ ایک افیلیشن، وہ بانڈنگ، وہ کس طرح سے ڈیولپ ہونی چاہیے، یہ اس کا جو ہے وہ مورل ہے بنیادی طور پہ. اینڈ دیٹ از وائی دس ناول از انکلوڈیڈ ان آور سلیبس. اکثر آپ بچے کوشچن کرتے ہیں نا کہ جی اس ناول کو پتہ نہیں کیوں ایڈ کر دیا جی ہمارے ناول میں، ہمارے سلیبس میں. یہ ناول اس لیے ایڈ ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ کتنا زبردست ہے، کتنا اسٹرانگ ایک یہ بانڈ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ود دی پیسج آف ٹائم ویک ہوتا چلا جا رہا ہے، جو ہم مٹیریلسٹک ہوتے چلے جا رہے ہیں. شاید ہم لوگ بھی، آئی ایڈمٹ آر فیلئر ایز ویل، ہم لوگ بھی شاید مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں، ٹیچرز بھی مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں، اور آبویسلی جب ٹیچر مٹیریلسٹک ہو کے سوچے گا تو پھر بچہ بھی آٹومیٹیکلی مٹیریلسٹک ہوتا چلا جائے گا. سو اس لیے یہ شامل ہے آپ کے سلیبس میں. کل ہم نے پڑھ لیا تھا اس کو، آج اب وہیں سے آنورڈ اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. بہت تھوڑا سا پورشن ہمارا رہتا تھا، باقی ہم ساتھ کچھ اپنا گرامر کا دیکھ لیں گے. Suddenly the tears began to roll down his cheeks. کہتے کہ اچانک اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. And an old man's failing، اور ایک بوڑھا کمزور پڑ رہا تھا. سلی کہتے ہیں، پہلے فیلنگ کا لکھ لیں. ویکننگ، سلی کہتے ہیں کریزی، میڈ، فلش. کہتے ہیں یہ شاید ایک اہمگانہ بات تھی، بٹ ہی couldn't help it، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. اہمگانہ بات کیوں تھی؟ کتنا مچور ہو کے، اتنا بزرگ ہو کے وہ بچوں کی طرح پھوٹ کے رو رہا تھا، تو یہ یقیناً اس کے لیے ایک بڑی اہمگانہ بات تھی. Talking to Linford like that had quite exhausted him. Exhausted کہتے ہیں tired، ٹھیک ہے، کہ لینفورڈ کے ساتھ اس کی اس گفتگو نے اسے بہت تھکا دیا تھا. But he was glad he had met Linford. کہتے ہیں لیکن وہ خوش تھا کہ وہ لینفورڈ سے ملا تھا. Nice boy would do well. کہتے ہیں کہ یہ اچھا لڑکا ہے اور مستقبل میں عمدہ کارکردگی دکھائے گا. اب یہاں پر بھی کوشچن آتا ہے، what did Chips feel after meeting Linford؟ کہ لینفورڈ سے ملنے کے بعد اس کے تاثرات کیا تھے؟ یہی آپ اس میں لکھیں گے جو ہم نے اوپر پڑھا کہ started weeping. He knew it was crazy, it was foolish of him, but he couldn't help it. And he was very tired, but at the same time he was very glad that he met Linford. Over the fog laden air, fog laden کو کہتے ہیں
heavy with fog. Over the fog-laden air, कहते कि इस धुंध ज़्यादा हवा के साथ ही came the bell for call over की घंटी बजी. Tremulous and muffled. Muffled कहते हैं controlled, और tremulous कहते हैं trembling. कहते कि बड़ी कमज़ोर और लरसती हुई सी आवाज़ थी. Chips looked at the window, graying into twilight. Twilight कहते हैं dusk या sunset. कहते कि चिप्स ने खिड़की की जानिब देखा जहाँ शाम का धुंधलका छा रहा था. It was time to light up. कहते कि रोशनी जलाने का वक्त हुआ चाहता था. But as soon as he began to move, he felt that he couldn't. लेकिन जो ही उसने हरकत करना चाही वो ऐसा न कर सका. He was too tired. कहते कि वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था. And anyhow it didn't matter. और कहते कि बहरहाल इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था. किससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो लाइट जलाए या ना जलाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था और उसने सोना ही था. तो सोते वक्त लाइट जले या ना जले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. He leaned back in his chair. Leaned कहते हैं bend, stoop. कहते कि उसने अपनी कुर्सी से टेक लगा ली. No chicken half well. कहते कि हाँ मैं बिल्कुल भी बच्चा नहीं हूँ. That was true enough. कहते कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी. Enough के साथ मैं आपको बता चुका ऑलरेडी. Enough इसमें दो वेरिएंट्स हैं. अगर तो ये नाउन के साथ इस्तेमाल हो, ठीक है, can be used before or after the word it qualifies. नाउन और वर्ब दोनों के साथ यही आएगा कि अगर नाउन और वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो फिर ये वर्ब से पहले भी या नाउन से पहले भी लग सकता है और उसके बाद भी लग सकता है. जैसे हम कहते हैं कि there is enough water in the jug, ये भी हो सकता है. and there was water enough in the jug, ये भी हो सकता है. दोनों चीज़ जगह इस्तेमाल हो सकती है. लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल हो रहा है ये, अगर किसी एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो फिर क्या होगा? कैन ओनली बी यूज्ड आफ्टर द एडजेक्टिव. फिर ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के बाद ही इस्तेमाल होगा, एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल नहीं हो सकता. जैसे यहाँ पे ट्रू है, ट्रू क्या है? ट्रू इज एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल होगा, एडजेक्टिव से पहले ये इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. तो ट्रू एनफ. नो चिकन वेल दैट वाज ट्रू एनफ. कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल भी बच्चा नहीं था और ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी. एंड इट हैड बीन अम्यूजिंग अबाउट लैंडफोर्ड. अम्यूजिंग कहते हैं एंटरटेनिंग. अब आप लिख लीजिएगा मेरे पास, चले मैं लिख ही दे दूँ, थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ ताकि आप बच्चों को नज़र आ जाए. और कहते हैं कि लैंडफोर्ड से मिलना उसके लिए खुशी का बायस था. अ नीट स्कोर ऑफ द जोकर्स. और कहते हैं कि उसने नीट स्कोर कहते हैं बर्तरी साबित कर देना. और कहते हैं कि ये उसने उन अहमकों पर अपनी बर्तरी साबित कर दी थी. वी हैड सेंड द बॉय ओवर, जिन्होंने इस लड़के को यहाँ भेजा था. गुड बाय मिस्टर चिप्स. कहते हैं कि अल्लाह हाफिज़ मिस्टर चिप्स. और दो ही शुड हैव सेड इट जस्ट लाइक दैट. कहते हैं उसे ये बात बड़ी अजीब लग रही थी, अगरचे के लड़के को ऐसे ही कहना चाहिए था क्योंकि उसका नाम उसे ये बताया गया था कि
اس کا نام مسٹر چپس ہی ہے. اور اس پہ بھی ایک کویشچن آ جاتا ہے, what was the physical condition of Mr. Chips after Lanford had gone. کہ جب وہ وہاں سے چلا گیا, اس کے جانے کے بعد مسٹر چپس کی فزیکل کنڈیشن کیا تھی. ٹھیک ہے میرے بیٹے, یہ ہم نے آج کے لیے اس کو کمپلیٹ کر لیا. اور ایک بار پھر ریمائنڈ کروا دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے جو بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا, کہ یہ لینفورڈ ہیتھ ہے جو کہ ایکچولی جیمز ہلٹن ہے, اور اس کا ٹیچر تھا ڈبلیو ایچ بیلگرنی. اس کی میموری میں اس سے انسپائر ہو کر اس نے یہ ناول لکھا تھا. اور ڈبلیو ایچ بیلگرنی ہی وہ شخص تھا جو کہ ڈلیز اسکول تھا جہاں پہ یہ 1915 سے 1918 تک پڑھا, وہاں کا جو ٹرمینل میگزین تھا اس میں فار دا فرسٹ ٹائم ڈبلیو ایچ بیلگرنی نے ہی جیمز ہلٹن کی شارٹ سٹوریز کو جگہ دی تھی. سو اٹ واز ویری امپارٹنٹ. اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز دا ون ہو ڈسکورڈ جیمز ہلٹن. اور یہ وجہ ہے کہ جیمز ہلٹن نے جو ناول لکھا اس کا نام رکھا گڈ بائی مسٹر چپس, سو دیٹ کہ وہ محرومی, وہ لیکنگ, وہ کمی, وہ کوتاہی جو کہیں قدرت کی وجہ سے اس کی زندگی میں رہ گئی تھی, کہ اس کی بیگم اسے جاتے ہوئے ایک بڑے پینفل انداز میں اس سے رخصت ہوتی ہے, جاتے ہوئے اس کو گڈ بائی بھی نہیں کہہ سکتی, تو وہ کمی, وہ کوتاہی وہ کسی نہ کسی طریقے سے میک اپ ہو سکے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پورا کیا جا سکے. سو یہاں تک ہم آج کے اپنے اس چیپٹر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے ایڈیمز اور گرامر کی طرف. نے اس پہ کافی سارا کام کرنا ہے. دیٹ واز آر, لیٹر آر ہم نے ایڈیمز میں کمپلیٹ کیا تھا. اب وہاں سے آنورڈ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جی. ایس پیج نمبر 236 ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. سیف اینڈ ساؤنڈ, سیف اینڈ ساؤنڈ کہتے ہیں مکمل طور پر. ساؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے پختہ, پکا. سیف محفوظ, تو سیف اینڈ ساؤنڈ اسی کانٹیکس میں آتا ہے کہ یہ بالکل صحیح تھا. دین دا مسنگ چائلڈ واز فاؤنڈ سیف اینڈ ساؤنڈ, کہتے ہیں کہ وہ جو گمشدہ بچہ تھا اس کو بڑے محفوظ طور پر تلاش کر لیا گیا. دین اسنیک ان دا گراس, چھپا ہوا سانپ, آستین کا سانپ, خفیہ دشمن آپ کا, یہ ہم اکثر ہی استعمال کرتے ہیں اسنیک ان دا گراس. ٹھیک ہے, بی ویئر آف ہم, ہی از اے ریئل اسنیک ان دا گراس. اب گھاس میں جو چھپا ہوا سانپ ہوتا ہے اس کا کلر گھاس کے رنگ سے بہت ملتا ہوتا ہے, اور چونکہ وہ ملتا ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو پہچاننے میں ہمیں ہمیشہ دشواری ہوتی ہے. یہی حال آستین کے سانپ کا ہوتا ہے, یا آپ کے جو چھپا ہوا دشمن ہے اس کا ہوتا ہے, کہ آپ اس کو پہچاننے میں مشکل کا شکار رہتے ہیں. دین اسپک اینڈ اسپین, اسپک اینڈ اسپین کہتے ہیں بہت ہی صاف ستھرا, بڑا ہی نیٹ اینڈ کلین, اس کو کہتے ہیں اسپک اینڈ اسپین. ہی از ان دا بیڈ ہیبٹ آف سپلٹنگ ہیئرز, سوری ہز ڈریس از آلویز اسپک اینڈ اسپین. کہتے ہیں کہ اس کا جو ڈریس ہے وہ بڑا ہی صاف ستھرا ہوتا ہے. سپلٹ ہیئرز, سپلٹ ہیئر کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا, ایویں کسی چیز کو کریدتے رہنا, اس کو جھنجھوڑتے رہنا, تلاش کرتے رہنا, اس کو کہتے ہیں سپلٹ ہیئرز. کہ بال دیکھیں وہ آلریڈی بہت باریک ہے, اس کو بھی اگر کوئی شخص سپلٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ بہت ہی کریزی ہے, بہت ہی چیزوں کو, بڑے کیوریس ہے چیزوں کے بارے میں جاننے میں. ہی از ان دا بیڈ ہیبٹ آف سپلٹنگ ہیئرز ان ایوری میٹر. کہتے ہیں کہ اس کی یہ بری عادت ہے کہ وہ ہر معاملے میں کیا کرتے ہیں, ہر معاملے میں بال کی کھال اتارنا شروع کرتے ہیں. اسکوائر میل, اسکوائر بیسیکلی یوز کرتے ہیں کمپلیشن کے معنوں میں نا. ہم پنجابی میں, اردو میں بھی ہم ایک استعمال کرتے ہیں, ایک فریز ہم یوز کرتے ہیں, if you have heard it, وہ کہتے ہیں کہ چاروں کونے کے بھی برابر نہیں ہوتے, کیونکہ اسکوائر اٹ ریپرزینٹس اے پرفیکٹ شیپ, کہ چاروں سائڈ جس کی کیا ہیں, ایکول ہے, ایک جیسے, بالکل پرفیکٹ ہے. اسکوائر میل بھی اسی کو کہتے ہیں کہ مکمل کھانا. مینی پیپل ڈو ناٹ گیٹ ایون ون اسکوائر میل اے ڈے,
کہ انہیں ایک دن کا ایک وقت کا مکمل کھانا بھی دستیاب نہیں ہوتا. دین سم اینڈ سبسٹنس، یہ ہم کہتے ہیں جی حاصل بحث. سم اکٹھا کرنا، سبسٹنس اس کا اصل مواد، کہ وہ پورے کا پورا مواد کیا کیا ہے، ایک جگہ اکٹھا کر دیا. تو وہ کیا ہوگا، وہ ظاہری بات ہے وہ جو پوری آپ کی بحث پھیلی ہوئی ہے اس کا حاصل، اس کا نچوڑ. The sum and substance of this argument is that books can do something but teachers can do more. کہ اس کے پورے معاملے کا پہلو اصل یہ ہے کہ کتابیں ضرور آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں لیکن اصل ہیلپ آپ کو کون کرے گا، ٹیچرز کریں گے. دین ٹو سی آئی ٹو آئی ود متفق ہونا. ٹھیک ہے، کہ ایک ہی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹو آئی ود، کہ جہاں اس کی نظر پڑی ہے وہیں آپ کی، یور آئی از ود ہز آئی، کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہیں اس کی نظر پڑ رہی ہے. تو یہ کم ممکن ہوگا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کسی چیز پر مکمل طور پر متفق ہوں. دین آئی ڈو ناٹ سی آئی ٹو آئی ود یو ان دس میٹر. اس کا سینٹینس بھی بتا دیا کہ میں اس معاملے پر آپ سے متفق نہیں ہوں. ٹو سی آف، یہ تو ہم بڑے کامن استعمال کرتے ہیں، ہم مہمانوں وغیرہ کے لیے، جاؤ یار اسے سی آف کر کے آؤ. سی آف، آف میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے بھی 4 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں ادھر لکھ بھی دیتا ہوں، یہ او ڈبل ایف والا آف، یہ استعمال ہوتا ہے ڈفرنس، ڈیٹیچمنٹ، ڈسٹنس اور اینڈنگ یا ٹرمینیشن. ان 4 چیزوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں شو آف. شو آف کیا ہے، ڈفرنس ہے کہ وہ چیز ہے نہیں جو آپ دکھا رہے ہیں. ڈیٹیچمنٹ کیا ہے، پل آف، لفٹ اٹ آف، اکھاڑنا، الگ کرنا. ڈسٹنس کیا ہے، فار آف، دور دراز. اور اینڈنگ جیسے ہم کہتے ہیں آف، آج اسکول آف ہے، آج کل انسٹیٹیوشنز آف ہیں. تو ان 4 چیزوں کے لیے ہم یہ آف استعمال کرتے ہیں. تو سی آف کہ دیکھو انہیں کیا، دور جاتے ہوئے، ڈسٹنس کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. آئی سو مائی انکل آف ایٹ لاہور ایئرپورٹ، کہ میں نے اپنے چچا کو لاہور ایئرپورٹ پر الوداع کہا. ٹو اسمیل اے ریٹ، خطرے کی بو سونگھ لینا، شک کرنا. ٹھیک ہے. آفٹر نوٹنگ several discrepancies کہتے ہیں تضاد. in a story I began to smell a rat. کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی باتوں میں بہت زیادہ تضاد تھا تو مجھے کہیں نہ کہیں خطرے کی بو محسوس ہونا شروع ہو گئی. to stand on ceremony کیا کہتے ہیں، ایک روایات، تکلف. سیریمنیز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، بڑے آپ سنبھال کے سوچ سمجھ کے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو اسٹینڈ آن سیریمنی مینس کہ آپ پر تکلف انداز میں کسی چیز کو ٹریٹ کریں، تکلف برتیں، آپ کھل کے، مطلب جیسے میں اس کی ایگزامپل دوں کہ جیسے ہم گھر میں کھا رہے ہوتے ہیں کھانا، ویسے ہم مہمانوں کے سامنے نہیں کھاتے. مہمانوں کے سامنے ہم کیا کرتے ہیں، بڑے سیریمونیل انداز میں، بڑے تکلف سے ہم تھوڑا سا چاول ڈالے، تھوڑا سا سالن ڈالا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کہ حالانکہ گھر میں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں تو پلیٹ بھری ایک ہی بار کھا لیا، لیکن وہاں ہم ذرا اپنے تکلف کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. پلیز ڈو ناٹ اسٹینڈ آن سیریمنی ود می، کہ میرے ساتھ کوئی تکلف برتنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں جی اپنے پیراگرافس پر. 34 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اس میں جہاں کہیں کچھ چیزیں امپرومنٹ والی ہوں گی وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. کمپیوٹر آج کل خلائی سفر، ہوائی سفر، طب، انجینئرنگ، حساب کتاب، چھپائی اور زندگی کے بہت سے دوسرے شعبوں میں استعمال کیا جا رہا ہے. These days computer is being used in a number of fields including space and air travel, medicine, engineering, accounting and printing. یہ غیر معمولی طور پر ہر قسم کی معلومات کو آئندہ استعمال کرنے کے لیے محفوظ کر لیتا ہے. It extraordinarily preserve all kinds of information for future. آپ خود اپنے بجلی، پانی اور گیس کے بلوں کی ادائیگی کمپیوٹر کے ذریعے کرتے ہیں. You yourself pay your utility bills through computer.
ہر مہینے یہ پچھلا ریکارڈ دیکھ کر اور نئے اعداد و شمار حاصل کر کے ہمارے لیے نئے بل مہیا کرتا ہے. ایوری منتھ اٹ چیکس دا پریویس ریکارڈ اینڈ بائی گیٹنگ نیو فگرز پرووائڈ اس دا لیٹسٹ بلز. نیکسٹ دیکھتے جائیں جی. آج ہم کچھ پیسیجز پڑھ لیں گے, 8-10. کچھ عرصہ پہلے حالات اتنے اچھے نہ تھے. کنڈیشنز were not so good some time ago. بہت سی بیماریاں وبا کی صورت پھیل جاتی تھیں اور بہت سے لوگ مر جاتے تھے. Many diseases spread like epidemics and countless people died. مگر اب حالات بدل چکے ہیں. But conditions have now changed. بہت سی مہلک بیماریوں پر قابو پا لیا گیا ہے. Many fatal diseases have been controlled. بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں. Today's children are born in hospitals, جہاں پر بہت سی مہلک بیماریوں کے خلاف ان کا علاج کیا جاتا ہے. Where they are vaccinated against fatal diseases. In the past, ماضی کے لوگوں کو بیماری کی وجہ کا علم نہیں ہوتا تھا. In the past, people did not know the cause of the disease. اب ہم بیماریوں کے خلاف بہتر طور پر لڑ سکتے ہیں. Today we can fight against diseases in a better way. آگے دیکھیں جی. ریڈیو ہمارے زمانے کی عجیب ایجاد ہے. ریڈیو از اے ونڈرفل انوینشن آف آر ٹائمز. اس ایجاد سے ہماری زندگی میں اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں. دس انوینشن has brought about many important changes in our life. ہم ہزاروں میل دور کی باتیں سن سکتے ہیں. We can listen to people from thousands of miles. پہلے جہاز اکثر چٹانوں سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے اور کسی کو خبر بھی نہ ہوتی تھی. In the past, ship often crashed into rocks and nobody got the news. Now, ریڈیو کی بدولت اب جہازوں کو خطرات کا علم ہو جاتا ہے اور وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. Now ships become aware of the dangers in advance due to the invention of the radio and they change their course. ریڈیو کا موجد اٹلی کا ایک باشندہ تھا. مارکونی, the inventor of the radio, was an Italian. وہ 1876 میں اٹلی کے قصبے میں پیدا ہوا اور اسے بچپن ہی سے سائنس میں دلچسپی تھی. He was born in a town of Italy in 1874 and he was interested in science from the early childhood. اس دلچسپی کو دیکھ کر اس کی ماں نے اس کے لیے گھر ہی میں ایک چھوٹی سی تجربہ گاہ بنا دی تھی. Considering his interest in science, his mother made him a small laboratory in the house. اس تجربہ گاہ میں مارکونی دن رات سائنس کا تجربات کیا کرتا. مارکونی used to perform scientific experiments in this laboratory day and night. 21 سال کی عمر میں اس نے ریڈیو کا راز معلوم کر لیا تھا. He discovered the secret of radio only at the age of 21. Next بھی دیکھ لیتے ہیں جی. یہ سائنس کا زمانہ ہے. This is the age of science. Scientific inventions have changed our lives so drastically that میں نے اردو نہیں پڑھی اس کی. سائنس کی ایجادات نے ہماری زندگی کو اتنا بدل دیا ہے کہ اگر 100 سال پہلے کے انسان کسی شہر میں آ نکلے تو اسے ہماری دنیا پر جادو نگری کا گمان ہوگا. Scientific inventions have changed our lives so drastically that our world would appear a wonderland to a man from the past century if he happens to visit one of our cities. وہی کام جو آج سے کچھ سال پہلے لوگ اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے, اب بڑی بڑی مشینیں اس کام کو بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہی ہیں. The same work that the people used to do with their hands some years ago is now being done by the huge machines efficiently. اس طرح سفر کے معاملے میں بھی بڑی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. Similarly, traveling has also become very comfortable. جو سفر سالوں اور مہینوں میں طے ہوتا تھا اب گھنٹوں میں طے پا جاتا ہے. A journey which took months and years in the past is now made in hours. اب تو انسان چاند پر بھی پہنچ گیا ہے. Man has also reached the moon. اور وہ دن دور نہیں جب حضرت انسان دوسرے سیاروں پر بھی پہنچ جائے گا. And the day is not far away when man would reach other planets too. کیا خبر کسی دن ہماری دنیا اور دوسرے سیاروں کے درمیان آمد و رفت کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو جائے. It is not surprising that regular transport might start between our world and the other planets someday. نمبر 38 بھی دیکھ لیتے ہیں بیٹے. ٹیلی ویژن نہ صرف تفریح بلکہ تعلیم کا بھی اہم ذریعہ ہے. Television is not only a means of entertainment but it is also an important source of education. اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا.
nobody can neglect its utility. یہ قومی تعمیر و ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. It plays an important role in national progress and development. یہ عوام میں بہت زیادہ مقبول ہے. It is very popular with the people. پاکستان ٹیلی ویژن نے بہت اچھے پروگرام پیش کیے. پاکستان ٹیلی ویژن has produced very good programs. اس کے ڈراموں کا معیار کسی بھی دوسرے ٹیلی ویژن کے ڈراموں سے کم نہیں. The standard of its plays is not less than that of any other TV plays. بہرحال اس کے پروگراموں کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. However, there is a need to improve its programs. نمبر 39 پہ دیکھیے گا جی. ایک شخص نے اپنے دانا دوست سے پوچھا میں کیا کروں, لوگوں کی وجہ سے سخت پریشان ہوں. A person asked his wise friend, what should I do? I'm much worried because of people. اکثر ملاقات کے لیے آتے رہتے ہیں. They come to visit me frequently. ان کی آمد و رفت وقت اور روپے دونوں کے نقصان کا موجب ہوتی ہے. Their visits cost me much in time and money. اس نے جواب دیا کہ جو غریب ہوں ان کو قرض دے اور جو امیر ہوں ان سے کچھ مانگ. His friend replied, lend money to the poor visitors and ask the rich for a loan. پھر کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا. None of them will visit you again. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے پیسے مانگیں گے تو اس کے بعد کوئی بندہ نہیں آئے گا. ایک آدمی کے پاس ایک گائے تھی. وہ اس کے دودھ میں پانی ملاتا اور فروخت کرتا تھا. A man had a cow. He used to mix water in its milk and sell it. The valley where the cow used to graze was hit by a flood. اس وادی پر جہاں گائے چرا کرتی تھی سیلاب آ گیا اور گائے اس سیلاب میں ڈوب گئی. The valley where the cow used to graze was hit by a flood and the cow was drowned in it. اس کا مالک نہایت غمگین ہو کر بیٹھ گیا. Its owner was dejected. اس کے بیٹے نے اس سے کہا اے باپ غم نہ کرو. His son said to him, oh father, do not worry. وہ پانی جو ہم دودھ میں ملایا کرتے تھے جمع ہو کر آ گیا ہے اور اس نے گائے کو غرق کر دیا ہے. The water we used to mix in the milk got accumulated in the form of the flood and drowned the cow. سچ ہے بے ایمانی کا انجام برا ہے. It is true that evil begets evil. ٹھیک ہے میرے بیٹے, آج ہم نے کافی ٹرانسلیشن کے پیسیجز پڑھ لیے. کوشش میری یہی ہے کہ مطلب یہ ایک روٹین کی ایک ریڈنگ ہوتی ہے, پھر بھی احتیاطاً آپ کو کروا دی جائے تاکہ کوئی ایرر ہو تو وہ نظر آ جائے. اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کو ہم اینڈ اپ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ چیپس کا لاسٹ چیپٹر پھر ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کو کل انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے. ٹل دین آپ بچوں کے لیے بہت سی دعائیں. جیتے رہیں, خوش رہیں. اللہ حافظ.